اظہار چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں رئیس الفقہاء حضرت علامہ و مولانا مفتی شہاب الدین صاحب قبلہ اشرفی، جو ہندوستان کی مشہور و معروف درسگاہ جامع اشرف کے شیخ الحدیث ہیں اور صدر شعبہ افتاء ہیں۔ امت مسلمہ کو درپیش چند سوالات ہیں جن کے جواب مفتی صاحب دیں گے۔ ہمارا سوال مفتی صاحب سے ہے، جن لوگوں کو قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے، محض زبان دانی، زور بیاں اور اردو کی چند کتابوں کے سبب تقریر کرتے ہیں اور اپنی گنگرج آواز، طرز و اسلوب کی وجہ سے عوام میں مقبول ہیں، ان کی تقریروں کے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ مسئلہ بھی دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ تقریباً کئی صدی سے ایسے لوگ ہمارے معاشرہ اور سماج میں تقریر کرتے چلے آ رہے ہیں جن کو شریعت کے مزاج سے آگاہی نہیں ہے۔ عوام کی حالت کیا ہے اور کون سی بات کرنی مناسب ہے اور کون سی بات کہنی مناسب نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ ان کو نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے تقریر کی وجہ سے ہماری سنیت برباد ہوتی چلی گئی، لوگ وہابی بنتے گئے، دیوبندی بنتے گئے۔ یہ ان کے تقریر کا نتیجہ ہے کہ آج سنیت کو نقصان جو پہنچا ہے اور وہابیت تیزی سے پھیلی ہے، تو اس میں ان نادان مقرر کا اہم رول ہے۔ لہذا اس مسئلے کو بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ کن لوگوں کو تقریر کرنے کی شرعاً اجازت ہے اور کن کو تقریر کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہے۔ تقریر کرنا، وعظ کہنا ان لوگوں کے لیے ہی جائز ہے جو عالم دین ہیں اور صراحتاً یا دلالتاً اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعظ کہنے کے لیے مامور ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے جاہل ہیں، ان کے لیے وعظ کہنا اور تقریر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ان عالم کے لیے بھی وعظ کہنا ناجائز ہے جو شریعت مطہرہ کا علم رکھنے کے باوجود تقویٰ و پرہیزگاری سے عاری ہیں۔ ان کی تقریر کا مقصد عوام کی اصلاح، ان کو شریعت مطہرہ سے آگاہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے زور خطابت سے عوام کو مرعوب کرنا اور نذرانہ وصول کرنا ہے۔ احادیث طیبہ میں اس قسم کے مقررین کے متعلق شدید مذمت آئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یقص الا امیر او مامور او مختال، رواہ ابو داؤد۔ یعنی تقریر نہیں کرتا ہے مگر حاکم یا وہ شخص جس کو حاکم نے وعظ کہنے کے لیے مامور کیا ہے، یا تکبر اور فخر کرنے والا شخص جو خواہش نفس کے سبب یا سرداری کے طلب میں وعظ کہتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مذکور کے تحت اشط اللمعات میں لکھا ہے، دری جدر افت اتکس و وعظ باذن امام، زیرا کہ امام دانا تر است بمصالح رعیت و مہربان تر است بریشاں، اگر خود نہ گوید پیدا کند از میان علماء کثیرا کہ بعلم و تقوی و دیانت و سیانت و ترک طمع و حسن عقیدت موصوب بود و از جہل و فسق و خیانت و بدعت دور باشد۔ یعنی حدیث شریف میں حاکم کی اجازت کے بغیر تقریر کرنے، وعظ کہنے کے متعلق وعید ہے، اس لیے کہ حاکم رعایا کی مصلحتوں کو زیادہ جانتا ہے اور اس پر زیادہ مہربان ہے۔ اگر وہ خود وعظ نہیں کہتا ہے تو علماء میں ایسے شخص کو مقرر کر دے گا جو علم و تقوی، دیانت داری، سیانت، لالچ کو چھوڑ دینے اور حسن عقیدت سے موصوف ہوں گے اور جہالت اور فسق بدعت سے دور ہوں گے۔ چونکہ ہندوستان میں احکام شریعہ نافذ کرنے والا حاکم نہیں ہے، لہذا ہر شہر کا بڑا عالم جو عوام کا مرجع ہے، حاکم شہر کی منزل میں ہے،
ان کو واز کہنے اور تقریر کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح ہر پرہیزگار، متقی، پابند شرع عالم حاجت اور ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے واز کہنے کے لیے مامور ہے، ان کے لیے تقریر کرنا جائز ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث مذکور کے تحت مرقات المفاتیح میں لکھا ہے، او مامور اے معذون بذالک من الحاکم او مامور من عند اللہ کبعض العلماء والاولیاء، یعنی وہ شخص تقریر کرے گا جس کو حاکم کی جانب سے تقریر کرنے کی اجازت حاصل ہے، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تقریر کرنے کے لیے مامور و معذون ہے، جیسے بعض علماء کرام، اولیاء اعظام۔ ان عبارتوں سے ان مقررین کا حال واضح ہو گیا جن کا مقصد دین اور سنت کو پھیلانا نہیں ہے بلکہ کمائی کرنا ہے۔ لہذا ذمہ دار علماء ہی تقریر کر سکتے ہیں، یا ذمہ دار علماء نے جن کو تقریر کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہے وہی تقریر کر سکتے ہیں۔ آج کل ہمارے اسٹیج کا ماحول یہ ہے کہ ہر ناقص جو ہے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ماحول کا اس کو علم نہیں ہوتا ہے، شریعت کے مزاج سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ ان کی تقریر کے وجہ سے عوام میں بے چینی ہوتی ہے، سنیت کا نقصان ہوتا ہے، وہابیت اور دیوبندیت کو فروغ ملتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عقیدے کے سبب کوئی دیوبندی اور وہابی نہیں بنا ہے، بلکہ ہمارے غلط عمل کے سبب سے وہابیت پھیلی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال ہے، جلسہ کے ناظم نے جدید طرز ادائیگی منگرج اور آواز والے مقرر کو اپنی نقابت میں خطیب لازوال کہا، جس پر اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام نے اعتراض کیا اور ناظم اجلاس سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ کیا کسی مقرر کو خطیب لازوال کہنا جائز ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ مسئلہ بھی دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اسٹیج پر نقیب بے لگام ہو جاتے ہیں، مقرر کے تعریف میں، توصیف میں کچھ ایسے الفاظ بھی بیان کر دیتے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہے۔ کسی مقرر کو خطیب لازوال کہنا درست نہیں ہے۔ کہنے والے نقیب پر اپنے اس جملہ سے توبہ و رجوع لازم ہے۔ مقرر کو خطیب لازوال کہنے والے پر توبہ اور رجوع لازم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قائل کے اس جملے میں مشرکین کے حال و قال سے ایک قسم کی مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ بعض مشرکین عرب کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اس کی ذات فنا نہیں ہوگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہمیشہ باقی رہیں گے، بلکہ یہ لوگ اس طرح دنیاوی زندگی برتتے، اونچے محل بناتے، لمبی آرزوئیں رکھتے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ نعمتیں فنا ہونے والی نہیں ہے، ان کو زوال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو حاضر نہیں ہونا ہے۔ کسی مقرر کو خطیب لازوال کہنے کا کم از کم یہی مطلب ہے کہ اس مقرر کو جو آواز، جو فصاحت و بلاغت حاصل ہے، اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ کسی مقرر کو اس معنی کے اعتبار سے بھی خطیب لازوال کہنا شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق علی اللہ تعالیٰ ان لا یرتفع شیء من الدنیا الا وضعہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں ہے کہ وہ دنیا کے جس چیز کو بلند کرتا ہے اس کو پست کرتا ہے۔ یہ مقولہ بھی مشہور ہے، ہر عروج را جوال، یعنی ہر عروج کے لیے جوال ہے۔ قرآن کریم میں کافروں کے متعلق ہے، اولم اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اے کافرو کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہارے لیے زوال نہیں ہے۔ ان تمام احادیث اور آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی کو لازوال کہنا یہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ لازوال ہے وہ، کبھی یہ چیز فنا نہیں ہوگی، لہذا خطیب لازوال کہنے میں مشرکین سے شدید قسم کی مشابہت پائی جاتی ہے، لہذا کسی مقرر کو خطیب لازوال کہنا شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، کہنے والے پر توبہ اور رجوع لازم ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔
माशाल्लाह। और एक आखिरी सवाल है कि जैद ने उमर को एक कीमती मोबाइल दिया, 1 महीना के बाद जैद और उमर के दरमियान झगड़ा हुआ और जैद और उमर से मोबाइल वापस लेने का मुतालबा करने लगा। क्या जैद को उमर से मोबाइल वापस लेने का हक है या नहीं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हिबा और सदका और हदिया, ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले इसके माना को वाज़े करना जरूरी है। हिबा बिला एवज किसी को माल का मालिक बना देना है। बिला एवज अगर किसी को माल का मालिक बना दिया जाता है तो इसको हिबा कहा जाता है। और आखिरत का सवाब हासिल करने के लिए जो माल दिया जाता है उसको सदका कहा जाता है। और किसी की ताज़ीम अज़मत जाहिर करने के लिए, उससे मोहब्बत जाहिर करने के लिए जो माल दिया जाता है उसको हदिया कहा जाता है। और आप लोग ये जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हदिया हलाल था और सदका हलाल नहीं था, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी इंसानियत पर इतना एहसान है कि इंसानियत पर वाजिब यह है कि आपकी अज़मत जाहिर करने के लिए, आपसे उल्फत व मोहब्बत जाहिर करने के लिए आपको माल दे, ना कि आखिरत का सवाब हासिल करने के लिए माल दे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदका को कबूल नहीं करते थे, खाते नहीं थे, और हदिया को कबूल फरमाते थे। अब हिबा का मसला यह है कि अगर जीरम महरम को कोई शख्स हिबा कर देता है तो उसको वापस लेने का इख्तियार नहीं है, इसलिए कि जीरम महरम को जो चीज हिबा की जाती है वो हिबा बिल एवज के मंजिल में है। इसलिए कि जो माल उसने कमाया है उसमें उसके रिश्तेदार जीरम महरम के कोशिशों का भी दखल है, लिहाजा जीरम महरम को जो हिबा किया जाता है वो हिबा बिल एवज के हुक्म में है। और फकीर को अगर सदका कर दे तो वापस लेने का इख्तियार नहीं होता है। गनी को अगर सदका करता है तो मुख्तार कौल के बिना पर वापस लेने का इख्तियार नहीं होता है। लेकिन अगर किसी अजनबी को हिबा कर दिया या फकीर को हिबा किया लेकिन सदका की नियत नहीं किया, तो ऐसी सूरत में जब तक वो माल बेआइन ही मौजूद है वापस लेने का इख्तियार है, अगरचे वापस लेना कभी फेल है। और हदीस शरीफ में उसको कै करके वापस निकलने वाले कुत्ते से मुशाबे करार दिया गया। ऐसे फेल को कुत्ते के इस फेल से मुशाबे करार दिया गया। अगर उमर फकीर और हाजतमंद है तो जैद के लिए उमर से मोबाइल वापस लेने का हक हासिल नहीं है, चाहे जैद ने उमर को हिबा की नियत से मोबाइल दिया हो या सदका की नियत से। इसलिए कि फकीर को जो दिया है वो सदका है और सदका को वापस लेने का इख्तियार नहीं होता है। अगर उमर मालदार है और जैद ने उसको सदका की नियत से मोबाइल दिया है तो भी जैद को मुख्तार कौल के बिना पर मोबाइल वापस लेने का हक नहीं है, चाहे उमर उसका जीरम महरम हो या जीरम महरम ना हो। अगर उमर मालदार है और उसने हिबा की नियत से मोबाइल दिया है और वो जैद का जीरम महरम नहीं है तो जैद उमर से मोबाइल वापस ले सकता है, अगरचे जैद के लिए मोबाइल हिबा करने के बाद वापस लेना एक कभी फेल है। फतावे काजी खान में है, ला रुजू फिस सदकते वला फिल हिबते अलल मुहताज, वान अबी हनीफता रहमुल्लाह ताला ला यरजो फिस सदकते अला गनीन और फकीरिन इस्तेहसाना, यानी मोहताज को सदका करने की सूरत में वापस लेने का इख्तियार नहीं है और न मोहताज को हिबा करने की सूरत में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वापस लेने का इख्तियार है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि किसी फ़कीर या मालदार को सदका करने की सूरत में इस्तेहसानन वापस लेने का इख्तियार नहीं है। फतावे आलमगीरी में है, इज़ा वहबा मिनल फ़कीर शया ला यमलकु रुजू की लहाजा इज़ा नवस सदका कदा फिस सिराजिया, यानी जब फकीर को कोई चीज हिबा किया तो उसे वापस लेने का मालिक नहीं रहेगा। बाद लोगों ने कहा यह उस सूरत में है जबकि सदका की नियत किया हो, ऐसा ही सिराजिया में है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।
اظہار چینل کے ناظرین، اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر آپ کی خدمت میں امت مسلمہ سے متعلق مسائل کو لے کر کے حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے محو گفتگو ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔